آج کی ویڈیو بطور خاص درس نظامی کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کو فتاوی شامی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں طہارت سے لے کر مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم تک کے تقریباً تمام ضروری مسائل کو درج کیا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں جتنے بھی علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی اہمیت آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا بنتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ 1000 سالہ بلکہ 1100 سالہ یا 1200 سالہ علماء کی تحقیقات کا نچوڑ ہے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے، لوگ ان کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی بات لکھی جاتی ہے، یعنی ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے، تو اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اصح ہے یعنی زیادہ صحیح ہے، اور یہ مفتبی ہے اور یہ راجح ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیگر کتب میں چلے جائیں تو وہاں اقوال لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ نہ وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے، نہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اصح ہے اور یہ صحیح ہے۔ وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ خود فیصلہ کرو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے، یعنی اگر کہیں دو مختلف اقوال آگے تو ان کے درمیان تطبیق دیتے ہیں۔ اگر تطبیق ممکن نہیں ہوتی تو پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے۔ اسی لیے علماء اس کی طرف جاتے ہیں۔ پھر صرف یہی وجہ نہیں بلکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی قول نقل کیا ہے کسی ناقل کا، اس کی اصل کتاب سے یا جو اس کا پہلا ناقل تھا اس کی کتاب سے قول درج کیا ہے۔ کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے امام بخاری کی، میں کہوں کہ امام بخاری نے یہ فرمایا ہے، اور میں نے سنا آج کے کسی خطیب سے ہو یا کسی چھوٹی سی کتاب سے پڑھ کے بتا دیا ہو، تو امام بخاری کے اصل لفظ وہ نہیں ہوں گے، تو اس کا مفہوم کچھ نہ کچھ بدل چکا ہوگا۔ عبارت یا مفہوم کی تبدیلی کا اظہار انتہائی باریک اور انتہائی پیچیدہ مسائل میں ہوگا۔ تو امام شامی نے یہ محنت کی کہ دوبارہ سے جو کچھ لکھا تھا اصل کتابوں کی طرف مراجعت کی، اور جو پہلا ناقل تھا اس کی اصل عبارت کو اسی کے الفاظ میں درج کیا۔ اب اس وجہ سے علماء کرام اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب میں کچھ بتا دوں کہ ان کے جو 3 نام ہیں نا، رد المختار، در المختار اور پھر تنویر الابصار، یہ ان ناموں کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ نام یوں ہی نہیں رکھے گئے، اور آپ ان کی جب سنیں گے کہ یار یہ نام کیوں رکھے گئے، وجوہ تسمیہ سنیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو بتانے کے قابل ہے۔ اب امام تمرتاشی نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی ایک جلد میں۔ اب ایک جلد میں فقہ کے سارے مسائل کا احاطہ کرنا، ضروری مسائل کا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو انہوں نے کیونکہ بڑی محنت کر کے اور مستند، معتبر اور مفتبی اقوال لکھے ایک جلد کے اندر، تو انہوں نے کہا اس کو جب کوئی طالب علم دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کا نام رکھا تنویر الابصار، تنویر الابصار، آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی، آنکھوں کو منور کرنے والی کتاب۔ اب اس کی شرح لکھنے کے لیے امام حسکفی آئے۔ امام حسکفی نے سوچا کہ میں 10 جلدوں میں اس کی تنویر الابصار کی شرح لکھ دوں گا، لیکن لکھنے بیٹھے تو پھر سوچا کہ یار بجائے کہ اتنی طویل کتاب لکھوں، میں چنے ہوئے موتی صرف لکھ دیتا ہوں، یعنی موتی چنا، یہاں سے موتی چنا اور ان کو جمع کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور صرف چنے ہوئے موتیوں کو جمع کیا، اسی لیے اس کا عربی میں نام رکھا الدر المختار۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، چنے ہوئے موتی۔ لیکن وہ موتی صرف چن کے رکھے تھے تو عبارت گنجلک ہوگی، مشکل ہوگی، پیچیدہ ہوگی۔ طالب علم اسے پڑھنے آتا تو حیران، پریشان، متردد اور شک میں مبتلا ہو جاتا اور چھوڑ کر چلا جاتا۔ تو پھر امام شامی، ابن عابدین شامی، انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو طالب علم متردد ہو کر، شک میں مبتلا ہو کر، حیران ہو کر اس کتاب سے دور جا رہے ہیں، کیوں نہ میں ایسے کروں کہ انہیں اس کتاب پر واپس لے آؤں۔ تو انہوں نے اس کا نام رکھا رد المختار، یعنی جو متردد اور شک میں مبتلا طالب علم ہے میں ان کو واپس در مختار پر لا رہا ہوں۔ تو کیسی دلچسپ چیز تھی جو ان تینوں نے نام رکھے اس طرح سے۔ اب یہاں کچھ چیزیں فتاوی شامی کے حوالے سے الگ سے بتا دیتا ہوں۔ ابن عابدین انہیں کہتے ہیں۔ ابن عابدین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو دادا تھے یا جد اعلیٰ جو تھے وہ بہت عبادت گزار تھے، انہیں لوگ عابدین کہتے تھے۔ پھر انہی کے خاندان میں سے علامہ شامی مشہور ہو گئے تو لوگ انہیں ابن عابدین شامی کہنے لگے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہیں ابن عابدین شامی کہتے ہیں۔ چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں
یہ جو در مختار کتاب تھی اس کے 2 حاشیے امام شامی سے پہلے لکھے جا چکے تھے، ایک امام حلبی نے لکھا تھا اور ایک امام طحطاوی نے لکھا تھا۔ اب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی طا لکھتے ہیں، صرف طا لکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ طحطاوی کے حاشیے میں سے میں نے لیا ہے، اور جب ہا لکھ دیتے ہیں صرف حلوے والی ہا، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ امام حلبی کے حاشیے سے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے جب ان 2 بزرگوں سے کہیں اختلاف کرنا ہوتا ہے تو وہ تحقیق کے ذریعے اختلاف کر دیتے ہیں، لیکن صراحت نہیں کرتے کہ میری سوچ ان سے مختلف ہے، بس کہہ دیتے ہیں ففہم، تو خود سمجھ لے، یعنی ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے ان سے اختلاف ہے یا ان کی رائے غلط ہے، وہ ففہم کا لفظ لکھ دیتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ بھئی یہاں امام شامی کو دوسروں سے اختلاف ہے۔ تو یہ کچھ دلچسپ باتیں تھیں جو فتاوی شامی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ 2-4 باتیں مزید ذکر کرتا ہوں اور پھر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کوئی فتویٰ دینا ہے تو آپ اس میں سے کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سوچیں کہ یار یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، یہ فقہ کی جو کتابوں کے ابواب ہیں ان میں یہ کس کتاب کے تحت ملے گا؟ یعنی یہ پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے تو کتاب الطہارت میں ملے گا، نماز سے تعلق رکھتا ہے تو کتاب الصلاۃ میں ملے گا، اور زکوٰۃ سے تعلق رکھتا ہے تو کتاب الزکوٰۃ سے ملے گا، اور حلال حرام یا مکروہ اور ممنوع سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کتاب الحظر والاباحہ میں ہوگا، یا اسی طریقے سے کوئی کتاب الکراہیت بعض کتابوں میں ہوتی ہے، جہاد سے تعلق رکھتا ہے تو کتاب الجہاد یا کتاب السیر میں ہوگا۔ تو اس طرح پہلے ذہن میں سوچیں کہ کہاں کہاں مل سکتا ہے، پھر ان ابواب کی فہرست دیکھیں۔ تو ان ابواب کی فہرست دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس ابواب میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر فہرست دیکھنے کے بعد فہرست کے اندر ہی مطالب کے عنوان سے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ، یعنی جو خاص مسائل تھے ان پر امام شامی نے الگ سے مطلب کے تحت بات کر دی ہے۔ پھر اسی طرح ہر باب کے آخر میں فروع کے عنوان سے بھی چند باتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی کتاب میں آپ کو مسئلہ نہ مل رہا ہو تو ایک کتاب ہے کتاب الشتا، یعنی جس میں متفرق مسائل ہیں، اس میں دیکھ لیں مل جائے گا۔ فتویٰ دیتے ہوئے ہمیشہ کبھی بھی چھوٹی سی عبارت پڑھ کر فتویٰ نہ دے دیں، کبھی چھوٹی سی عبارت پڑھ کر سوال کا جواب نہ دے دیں، بلکہ ہمیشہ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے وہاں سے پڑھنا شروع کریں، بلکہ بہتر ہے کہ اس سے بھی 2 صفحے پیچھے پڑھ لیں، وہاں سے پڑھنا شروع کریں، اور جہاں بات ختم ہو رہی ہے اس سے بھی 2 صفحے آگے احتیاطاً پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی قید ذکر کر دی جاتی ہے کہ وہ پیچھے جو ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، تو وہ قید بعد میں ہوتی ہے، شروع میں مطلق ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ تو فتویٰ دینا یا سوال کا جواب دینا بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میں ایسی ویڈیوز مزید بناؤں یا نہ بناؤں یہ بھی بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔